دیکھیں سائفر لہرانے والا شخص اتنا سیف ہے، اتنا وہ اعتماد میں ہے کہ جن کے خلاف وہ چارج شیٹ کر رہا ہے وہاں کی کانگریس کو اس کے لیے یونانی مسئلہ تقریباً اس کے حق میں بیان دے رہی ہے۔ یہ تو گورنمنٹ کا فیلئر نہیں ہوا کہ ایک جگہ وہ سائفر لہرا رہے ہیں، وہ ڈونلڈ لو کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، لیکن وہ اتنے کامیاب رہے ہیں اپنی لابینگ کے اندر کہ وہاں جا کر کانگریس باقاعدہ طور پر ان کے فیور کے اندر، پاکستان تحریک انصاف کی فیور کے اندر ایک ریزولوشن پاس کر دیتی ہے، اور یہاں ہماری حکومت کچھ بھی نہیں کر پا رہی۔ ساری کی ساری اسٹیٹ مشینری کے ہوتے ہوئے، ساری حکومت کے ہوتے ہوئے، سارا جو ابھی اس ٹائم پر صورتحال ہے وہ ہوتے ہوئے آپ لوگ اس کو کاؤنٹر ہی نہیں کر سکے۔ مطلب ایک اپوزیشن میں ہوتے ہوئے کچھ کر رہا ہے اور ایک حکومت میں ہوتے ہوئے کچھ نہیں کر پا رہا۔ نہیں نیکا پلیز، میں یہ آپ کو کہوں گا، جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ ایک طرف وہ سائفر لہراتا ہے اور دوسری طرف کانگریس آلموسٹ یونانی مسئلے اس کے حق میں قرارداد پاس کر لیتی ہے۔ دیکھیں بات یہیں تو آ کے قوم کو بتانا چاہیے کہ بھائی آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک جو کمپنی ہائر کی تھی اس نے کیا گل کھلایا کہ اتنا بڑا فیصلہ انہوں نے اپنے اوپر چارج شیٹ جو اس نے ان کو کیا تھا انہوں نے اس کے حق میں بات یہ ہے کہ سی پیک فیز 2 سی پیک 1 اور سی پیک فیز 2 روک دوں گا، جس طرح 3.5 سال روک کے دکھایا۔ باتیں اور بھی بہت سی ہیں، میں بہت سی باتیں آپ سے کہہ سکتا تھا، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرنے والے کو آپ ملک دوست کہیں گے، آپ ملک دشمن کہیں گے۔ اگر ملک دشمن سمجھتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ٹریٹ کیسے کریں گے؟ آپ اس کے ساتھ محسنوں والا ٹریٹ کریں گے؟ ماضی قریب اور ماضی بعید میں دیکھیں تو ہمارے یہاں بہت سارے سیاستدانوں کو غداری کے سرٹیفکیٹ دیے گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ لوگوں کے خلاف ہی مودی کا جو یار ہے غدار ہے کا نعرہ لگا۔ آج آپ اگر عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے وہ بیرون ملک طاقتوں کے اعلی کار ہیں تو میاں صاحب اس کے لیے کوئی ایویڈنس دینا پڑے گا۔ کیا سمپل بات کرنا کافی ہوگا؟ انیکا زبردست آپ نے بات کی ہے۔ میں 3 چیزیں کہوں گا، فیصلہ آپ کر لیں۔ مجھے یہ بتائیں کیا پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں آج تک کسی ادارے کے ہیڈ کی اپوائنٹمنٹ کے وقت اس طرح کی بغاوت کی کوشش کی گئی ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ پاکستان کی 77 سالہ ہسٹری میں کسی جماعت کا ہیڈ جو ہے وہ پھانسی چڑھ گیا، کسی جماعت کے ہیڈ کو آپ نے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے پر ہائی جیکر بنا کے سزا دے دی، ان کو بھی رینجر نے پکڑا، ان کو بھی رینجر نے گرفتار کیا، 1 دفعہ نہیں، نواز شریف کو 4 دفعہ کیا۔ کیا نواز شریف کے منہ سے یہ نکلا کہ احتجاج وہیں جا کے کرو جنہوں نے مجھے گرفتار کیا؟ عمران خان یہ کہہ چکا۔ پھر 9-10 مئی جو کچھ ہوا، کسی نے آج تک پاکستان کے اندر رہنے والے نے یہ جرت کی نہیں کی، مگر پاکستان کے باہر سے اگر کوئی آ کے دھماکہ کرتا ہے ایک جگہ، یہاں تو 2200 جگہوں 2000 جگہوں پہ ہوئی نا، 2200 کے قریب غالباً۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک جگہ پاکستان سے باہر سے آ کر کوئی ایسا واردات کرتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ دہشت گرد ہے، اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ 2200 جگہوں پہ ویسا ہی کرنے والا، میاں والی ایئر بیس پہ کھڑے تیاروں کو آگ لگانے والا، یہ تو دشمن کی ہمت نہ ہوئی، یہاں ہو گیا۔ اس کے بعد بھی آپ اس کو سیاسی ورکر کہیں گے، آپ اس کو کہیں گے کہ اس کو نہ کہا جائے کہ یہ غیر ملکی ایجنڈے پہ، اور میں کیسا ثبوت دوں؟ وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ملائن کرنے کے لیے کیا گیا، وہ کہتے ہیں فوج ہماری اور ہم لوگ اس طرح کا کام نہیں کر سکتے۔ اب یہ بات کہ انہوں نے ایسا کام کیا تو آپ لوگوں نے پروف کرنا نا۔ اچھا ایک سیکنڈ رک جائیں۔ یہ بات میں نے سنی کہ عمران خان صاحب نے کئی دفعہ تواتر سے یہ بات کہی۔ مجھے انیکا یہ بتائیں کہ جن کی ویڈیو آڈیو وہ یاسمین راشد ہوں یا اعجاز چودھری ہوں
یا آپ دیگر لوگوں کا، میں کئیوں کا نام نہیں مناسب لینا، خواتین ہیں، مگر آپ کا علیمہ باجی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ پھر مجھے یہ بتائیں کہ وہ موصوف فرما رہے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ جی ایچ کیو کے باہر جا کے آپ نے مظاہرہ کرنا ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے زبان پارک کے اندر سے پیٹرول بمبوں کا استعمال کیا ہے، اور اس کے پی ٹی آئی کا صدر جو انہوں نے بنایا تھا پرویز لائی، اس نے بھی اپنی گرفتاری کے موقع پہ پیٹرول بم کا استعمال کیا. تو پھر کس بات کا انتظار میاں صاحب؟ کہ پاکستان پھر تو کسی بات کا انتظار نہیں ہونا چاہیے. یہی تو میں پوچھ رہا ہوں. وہ میں نے تو آپ سے پوچھنا نا، حکومت میں تو آپ ہیں. میں تو کچھ نہیں کر سکتا. میں وہی عرض کرنے لگا. دیکھیں حکومت وقت ہے جو، یہ تو ہے ایک ہوا کا جھونکا سخت آ جائے تو یہ فارغ ہو جائے. ان کے پاس اکثریت نہیں ہے، مگر آپ 2/3 اکثریت رکھنے والی جماعت اپنے بے گناہ لیڈر کو، بے گناہ قائد کو، پرائم منسٹر کو، نواز شریف کو کیا 2017 میں بچا سکی تھی؟ اور کیا 2014 میں جو دھرنے دلوائے گئے تھے، بات تو آپ پھر سوال کریں گی. میں یہ کہتا ہوں چارج شیٹ کا جب آپ ذکر کرتی ہیں، بھئی چارج شیٹ تو پھر رحیل شریف سے، ظہیر الاسلام سے، جنرل پاشا سے، جنرل فیض، جنرل باجوہ، ایک لمبی ثاقب نثار سے، اعجاز الاحسن، کھوسا صاحب، بندیال صاحب، گڈ ٹو سی یو کہنے والے، کون کون لوگ ہیں میں جن کا نام لوں تو آپ کو اطمینان ہوگا کہ چارج شیٹ ان کے خلاف ہونی چاہیے. اگر یہ کام شروع ہوا ہے تو انیکا خدا کے لیے پاکستان پر رحم کیا جائے، آنے والی نسلوں کا اعتماد اداروں پہ بحال ہو سکے. آپ بلا تمیز، بلا تفریق، آپ انصاف کے کٹہرے میں سب کو لے کے آئیں. اگر میرا قصور یا میری جماعت میں سے بھی کوئی ان کے رابطے میں تھا تو اس کو بھی کٹہرے میں لے آئیں. اور میں یہ کہوں گا آج آپ کی جماعت میں کون کون رابطے میں تھا یہ بھی بتا دیجئے گا. ایک سیکنڈ. اور کیوں رابطے میں تھا؟ میں ایک سیکنڈ میں عرض کرنے لگا ہوں. جی میری یہ گزارش سن لیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج میری جماعت کے اندر سے کوئی بات کر رہا ہے تو میں آج سے 2 سال پہلے، 3 سال پہلے کہتا تھا سہولت کاری موجود ہے، مگر میری جماعت کے بہت سے معزز لوگ جو تھے وہ کہا کرتے تھے ہمیں تو سہولت کاری نظر نہیں آ رہی. آج وہی سہولت کاری کا ذکر کر رہے ہیں. پھر میں تو یہ کہوں گا کہ جب وہ ملتے تھے، کیوں ملتے تھے؟